جو ہے وہ سونا وغیرہ؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کو کسی چیز کا لالچ نہ ہو. اگر وہ آپ سے کوئی بھی شادی کرے ایسا بندہ جو آپ اس کو کیا جہیز آپ جہیز لے آپ سے یا نہ نہیں؟ نہیں، جہیز نہیں لے گا، لیکن السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید باسط علی. آج کی کہانی ہے تیرزا کی، جس کی ایج ہے 20 سال. یہ مطلب اس نے فیس بک پہ دبئی کے لڑکے ایک سے اس کی دوستی ہوئی، یہ محبت میں گرفتار ہو گئی اور دبئی چلی گئی، وہاں نکاح کیا. لڑکے کو جب پتہ چلا اس نے میسیجنگ میں بتا دیا تھا کہ یہ تقریباً 12 کروڑ کی مالک ہے، اس کی زمینیں یہاں پر. اور لیکن اس نے کیا کیا، دبئی میں جاتے ہی اس کو لوٹنا شروع کیا. پہلے 50,000 روپے لے کے کھا گیا، پھر کہنے لگا پاکستان میں جو پلاٹ ہیں 1-2 نام کر دو. اس طرح کی چیزوں سے اس کی پھر لڑائی ہوئی. کیا سارا واقعہ ہے اور اب آپ آگے یہ کیسے زندگی گزارنا چاہتی ہے وہ اس سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ ترزا. ترزا، آپ کی ایج کتنی ہے؟ 20 سال. 20 سال. آپ مجھے یہ بتائیں، دبئی کے لڑکے سے، حالانکہ آپ فائنینشلی بہت سٹرانگ ہیں، آپ کی زمینیں ہیں، تو آپ دبئی کے لڑکے سے آپ کی کیسے دوستی ہوئی اور پھر کیسے آپ دبئی گئی؟ فیس بک کے تھرو ہماری بات چیت ہوئی ہے. فیس بک پہ ہم لوگ بات چیت کرتے تھے، جس میں ہم لوگوں نے سارا ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ باؤنڈنگ جو تھی وہ بہت اچھی ہو گئی تھی. لیکن فیس بک پہ بات کرنے کے بعد ہم لوگ دبئی گئے ہیں. دبئی ان کو ملنے کے لیے گئے ہیں، ان سے بات چیت کیا اور وہیں پر نکاح کیا ہم. اچھا، اس نے آپ کو بلایا کہ آ جائیں دبئی؟ جی، انہوں نے بلایا کہ ہم لوگ شادی کر لیتے ہیں، آپ دبئی آ جائیں. تو اس کی محبت میں تم گرفتار ہو چکی تھی؟ جی، ان کی محبت میں ایسے جیسے اندھی محبت ہوتی ہے ویسے ان سے محبت کی، اور پھر ان کی محبت میں گرفتار ہونے کے بعد، ان سے پیار محبت کی باتیں کرنے کے بعد ہم لوگ وہاں پہ گئے، ہم لوگوں نے نکاح کر لیا ہے. نکاح کرنے کے بعد جب ان سے بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے آہستہ آہستہ بولا 50,000 انہوں نے مجھ سے جاتے ہی پہلے لیے کہ مجھے 50,000 چاہیے. تو میں نے، کیونکہ ہم لوگوں کو، مجھے یقین تھا، میں نے 50,000 ان کو بنا کچھ شک کیے، کچھ بات کیے، میں نے ان کو 50,000 روپے دے دیے. اس کے بعد اور پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے لگا؟ جی، اور پیسے انہوں نے لیے مجھ سے، میں نے چپ کر کے ان کو دے دیے وہ پیسے. اچھا، پھر اس نے کیا کیا کہ وہ پاکستان میں پلاٹس کی باتیں کیا کرنے لگا؟ انہوں نے مجھ سے بولا کہ تم اکیلی ہو، تمہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، یا تمہاری جائیداد دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، ہم دونوں مل کے اس کو سنبھال لیں گے. تو تم ایسا کرو کہ اپنی جو چیزیں ہیں، اپنی ساری چیزیں، زیورات، چیزیں، جائیداد، سب کچھ میرے نام کر دو، میں اس کو دیکھ لوں گا، میں ہینڈل کر لوں گا. مطلب تم ہینڈل نہیں کر سکتی؟ جی، میں ہینڈل نہیں کر سکتی، کہ تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے، باہر کا پتہ نہیں چلے گا، کہ تم مجھے دے دو، میں سب کچھ ہینڈل کر. آپ والدین کی اکلوتی بیٹی ہیں؟ جی، میں والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں. والدین کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ جی، والدین کی ڈیتھ ہو گئی. آپ کی زمینیں کس جگہ پہ ہیں؟ شیخوپورہ روڈ پہ. شیخوپورہ روڈ پہ. شیخوپورہ روڈ پہ؟ جی. اچھا، تو جب آپ کو پتا چلا کہ یار یہ دھوکے کر رہا ہے تو پھر آپ نے اس سے لڑائی کی؟ جی، میں نے جھگڑا کیا. میں نے ان سے بولا کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ کیسا دھوکہ ہے، میں کوئی دھوکہ نہیں کر رہا. تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ نے اس طرح سے مجھے یہاں پر بلایا، مجھ سے بات چیت کی، اب آپ کہہ رہے ہو کہ مجھ سے میری چیزیں سنبھلی نہیں جا رہی، میں سنبھالتا ہوں، تو کیا مجھے سنبھالنی نہیں آتی، میں سنبھال نہیں سکتی؟ تو وہ کہتے نہیں، تم سنبھال نہیں سکتی. آپ کو بیسیکلی اس کی لالچ کا پتا چلا؟ جی، مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. تو پھر میں نے ان کو بولا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. تو انہوں نے پھر مار پٹائی شروع کر دی. تو مجھے کہتے کہ نہیں، تم ایسا نہیں میرے ساتھ کر سکتی، میں نے تم سے پیسوں کے لیے تو شادی کی تھی. تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے روم میں بند کر دیا کہ تم یہاں سے باہر نہیں جاؤ گی، آنا جانا بند کر دیا کہ تم یہاں سے نہیں نکلو گی. تو میں نے اپنی فرینڈ سے کانٹیکٹ کیا، تو اس نے مجھے بتایا کہ تم انہوں نے، جب ان کو پتہ چلا، فرینڈ سے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے مجھ سے فون بھی لے لیا. پھر گھر کی لینڈ لائن نمبر سے میں نے ان سے بات کی کہ آپ میری ہیلپ کرو. اچھا، پھر آپ جو ہے اس سے ڈیورس لیا؟ جی، میں نے ڈیورس لیا. فرینڈ سے رابطہ کرنے کے بعد میں نے ان سے ڈیورس لینے کے بعد پھر فرینڈ کی ہیلپ سے میں پاکستان واپس آئی. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک لڑکے پہ کیسے آپ کو اتنا یقین ہو گیا؟ پھر آپ کو جو ہے پتہ چلا باہر جانے کے بعد کہ یار یہ تو سارا دھوکہ فراڈ؟ بس کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو آپ کو اپنی باتوں میں لے لیتے. محبت اندھی ہوتی ہے. محبت اندھی ہوتی ہے. انہوں نے باتوں میں اس طرح سے لیا کہ مجھے یقین تھا کہ نہیں، کیونکہ اس ٹائم لائف میں کوئی نہیں تھا، نہ پیرنٹس تھے، نہ کچھ اور تھا، نہ بہن بھائی تھے. تو مجھے لگا تھا کہ شاید یہ میرا سہارا ہے، مجھ سے بات کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ سچ بول رہے ہیں. تو بس ٹھیک ہے، یقین کر لیا. ٹھیک ہے. تو اب آپ پاکستان واپس آ چکی ہیں، آپ نے اب زندگی میں کیا اس شخص کو دھوکہ، اس نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی؟
نہیں اس نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا نا. پتہ چل گیا کہ اس سے پیسہ نہیں نکلا. جی اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ میری دھوکے کو سمجھ گئی ہے, اس کو پتہ چل گیا کہ میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں. اچھا آپ کی زمینیں شیخوپورہ روڈ میں. جی بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب پاکستان میں آگے آپ نے کیا سوچا ہے زندگی کا؟ کیا اب آگے آپ شادی کریں گی؟ کیونکہ ایک بار تو ہو گئی اس ایج میں, آپ کی ایج بھی چھوٹی ہے, تو آگے آپ شادی کریں گی؟ جی کروں گی, لیکن یہ ہے کہ کسی ایسے بندے سے کروں گی جو پیسوں کا لالچی نہ ہو, کسی ایسی فیملی سے ہو کہ جو دل کو سمجھنے والا, فیملی کو سمجھنے والا, جذبات کو سمجھنے والا ہو, قدر کرنے والا ہو, رسپیکٹ کرنے والا ہو, جس کو پیسوں سے لالچ نہ ہو. اور میں اس کو نہ پیسہ نہ زمین نہ جو ہے وہ سونا وغیرہ, نہیں کچھ بھی نہیں, اس کو کسی چیز کا لالچ نہ ہو. اگر وہ آپ سے کوئی بھی شادی کرے ایسا بندہ جو آپ اس کو کیا جہیز, آپ جہیز لے آپ سے یا نہ نہیں؟ نہیں جہیز نہیں لے گا, لیکن یہ ہے کہ وہ چاہت سے رکھے گا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ حق مہر کتنا لیں گے؟ 5000. اچھا اگر دیکھنے والے بہت سے ہیں, آپ کو ڈیمانڈ تو کر سکتے ہیں کہ یار شادی اچھا رشتہ مل سکتا ہے, آپ نے دیکھ لیا, آپ کو تو نہیں ملا, آپ کو فراڈ ملا, لیکن اگر رابطہ کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ میں لنک دے دوں آپ کو؟ جی آپ دے سکتے. آپ کو میں کمنٹ میں لنک دے رہا ہوں, اگر ان سے رابطہ کرنا چاہیں آپ یہ کمنٹ میں لنک ہے, اس کو اوپن کریں, وہاں میسج کریں, وہاں پر میں ان کا نمبر جو ہے وہ جو واقعی لگا کہ یار وہ اس قابل ہے کہ ان سے شادی کر سکتا ہے. اور شادی کر کے وہ آپ کے ساتھ رہے گا یا آپ ان کے گھر جائیں گے؟ نہیں شادی کر کے وہ ہمارے گھر میں رہیں, کیونکہ جو شیخوپورے میں ہمارا گھر ہے ہم وہیں پہ رہیں گے. اس کے علاوہ اور کہیں نہیں. فیملی میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ نہیں کوئی نہیں ہے, ہم لوگ شیخوپورے میں ہی رہیں گے. چلیں شیخوپورہ میں ہی رہیں گے, یہ ان کی ڈیمانڈ ہے. تو اگر آپ کوئی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتا ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی سٹوری ہے اور آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی آواز بنیں تو ہمیں بھی اسی لنک میں جو نیچے لنک دیا ہوا ہے وہاں پر میسج کر سکتے ہیں, ہم آپ کی سٹوری بھی لازمی کور کریں گے. فی الحال مجھے اور ترزا کو اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ انشاءاللہ پاکستان ضرور ترقی کرے گا اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے. خدا حافظ. خدا حافظ. سید باسط علی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیوز سب سے پہلے اور بر وقت مل سکیں.